جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت گوبھی کے بنے ہوئے گھر میں رہتی تھی رانو چڑیا۔ اس کا شوہر سیدھا چڑیا اور اس کی پیاری ننھی بیٹی گوریا چڑیا۔ رانو چڑیا روز صبح سیدھا چڑیا کے لیے دانا پانی تیار کرتی اور گوریا چڑیا کو گیت سناتی۔ ان کی زندگی بہت پرسکون تھی۔ سیدھا جی، میں نے آپ کے لیے تازہ مکئی کے دانے بونے ہیں، آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ ارے واہ واہ رانو، واہ تم نے تو کمال کر دیا، کیا خوشبودار دانے ہیں، بہت مزہ آ گیا۔ مما، بابا، میں بھی بڑی ہو کر پیارے پیارے اچھے اچھے خوشبودار دانے بنا کروں گی۔ سب خوشی سے ہنسنے لگے۔ رانو چڑیا کے ہمسائے میں مالٹوں کے چھلکوں سے بنے ہوئے گھر میں رہتی تھی گوری کوی۔ گوری کوی اپنے بیٹے جگو کوی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اب اس کا شوہر سے گزرے کئی زمانہ ہو گیا تھا۔ گوری کوی اپنے شوہر کی یاد میں ہر وقت جلدی بنتی رہتی اور وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن گوری کوی نے دیکھا کہ جنگل میں ایک نئی چڑیا آئی ہے، بانو چڑیا۔ وہ اپنے لیے نیا گھونسلہ بنا رہی تھی اور یہ گھونسلہ گوری کوی کے گھر کے پاس ہی تھا۔ ارے ارے ارے، یہ نئی چڑیا یہاں کیوں آ گئی؟ اگر یہ یہاں گھر بنا لے گی تو میری تو اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا، مجھے کوئی چال ضرور چلنی پڑے گی۔ مما، جانے دو نا، اپنا ہی گھر بنا رہی ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، اپنی لکڑیاں ہیں اس کی۔ چپ رہو جگو، تم نہیں چاہتے، میں اسے اس جنگل سے بھگا کر ہی دم لوں گی۔ گوری کوی نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھی اڑ کر رانو چڑیا کے گھر کی طرف گئے۔ ارے رانو بہن، میں تمہیں ایک بات بتانے آئی ہوں، مگر تم وعدہ کرو تم ناراض نہیں ہوگی، میں تمہیں اپنی دوست سمجھتی ہوں۔ کیا بات ہے گوری بہن؟ کیا بتاؤں رانو، میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہارا شوہر سیدھا چڑیا، وہ بانو چڑیا جو جنگل میں نئی چڑیا آئی ہے، اس کے پیار میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں نے خود دیکھا، وہ اسے پھل لے رہا تھا۔ رانو چڑیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا سیدھا ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، میں نے ساری عمر اس کے ساتھ بتائی ہے، کبھی اس سے شکایت نہیں کی۔ بہن، میرا فرض بنتا تھا تمہیں بتا دینا، اب تم جانا اور تمہارا کام، میرا کیا جاتا ہے۔ گوری کوی گھر واپس آ گئی اور ہنستے ہوئے اپنے بیٹے جگو کوی سے بولی، دیکھا بیٹا، میں نے ان کے بیچ فساد بو دیا، اب وہ خود لڑیں گے، میں تو آرام سے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ اتنے میں باہر بیٹھا میٹھو طوطا یہ سب سن رہا تھا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، رانو چڑیا تو ناحق پریشان ہو گئی۔ اگلے دن رانو چڑیا نے دیکھا کہ سیدھا چڑیا ندی کنارے بانو چڑیا کو پھلوں کی ٹوکری دے رہا تھا۔ رانو چڑیا کا دل ٹوٹ گیا۔ تو یہ بات ہے، یہ بات سب سے سیدھا بدل گیا، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس کی بیٹی گوریا چڑیا ماں سے پوچھنے لگی، ماں، آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹی، میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں، تمہارا باپ۔ مجھے لگتا ہے میرا حال بھی لاڈلی بطخ کی طرح ہوگا جس کے شوہر نے اسے قتل کر دیا، لیکن اس راز کو کوئی جان نہ سکا۔ مما، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تھا لاڈلی آنٹی کے ساتھ؟ بیٹی، میں اس وقت بہت اداس ہوں، میں یہ تمہیں کہانی بعد میں سناؤں گی۔ جب شام کو سیدھا چڑیا گھر آیا، رانو چڑیا نے اس سے بات نہیں کی۔ رانو، تم ناراض ہو؟ کیا بات ہے، آج تو تم نے مجھے کھانا بھی نہیں پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ بس آرام کرو۔ اگلے دن بانو چڑیا نے بریانی بنائی اور رانو چڑیا کے گھر آئی۔ بانو بہن، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ رانو بہن، میں آج آپ کے لیے کچھ خاص بنا کے لائی ہوں، یہ تھوڑی سی بریانی ہے، چکھ لیں کیسی بنی ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم نے میرے شوہر کو چھین لیا، آپ میرے گھر میں بھی آ گئی ہو، میرے گھر کا سکون بھی چھیننا چاہتی ہو، کیا تم یہ گھر بھی مجھ سے چھین لو گی؟ نہیں دیدی، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف محبت بانٹنے آئی ہوں۔ لیکن
رانو چڑیا اس کی بات نہیں سنتی اور اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اگلے دن رانو چڑیا نے دیکھا کہ سیدھا چیرا بانو چڑیا کو لکڑیاں اٹھانے میں مدد کر رہا تھا۔ اب تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن کیوں؟ آخر میں نے کیا غلطی کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تم پھل دیتے ہو، لکڑیاں دیتے ہو، تم بھی لاڈلی بطخ کے شوہر کی طرح کرو گے جس نے پنکی بطخ سے شادی کر لی تھی۔ ماں کیا لاڈلی بطخ کو قتل کرنے کے بعد پنکی سے شادی بھی کر لی تھی اس نے؟ بیٹی میں تمہیں یہ بات نہیں بتاؤں گی، لیکن میں اب تمہارے ساتھ سیدھا نہیں رہ سکتی۔ رانو وہ چڑیا پہلے سے بھی آئی ہوئی ہے، اس کی ٹوکری گوری کوی نے دریا میں پھینک دی تھی، میں نے تو صرف مدد کی اور وہ لکڑیاں اس کے ہاتھ سے گر دیں گی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اتنے میں دروازے پر آیا میٹھو طوطا بھی اندر آ گیا۔ رانو بہن میں تھوڑا سا سالن لینے آیا تھا، لیکن میں پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے گوری کوی کو اپنے بیٹے جگو کوی سے کہتے سنا تھا کہ اس نے تمہارے گھر میں فتنہ ڈالا ہے، تمہارا شوہر بے قصور ہے۔ رانو چڑیا کے آنسو نکل آئے۔ میں تو اپنے ہی پیار پہ شک کر بیٹھی، سیدھا مجھے معاف کر دینا، تم میری زندگی ہو رانو، شوق انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگلے دن رانو چڑیا، سیدھا چیرا، بانو چڑیا اور میٹھو طوطا ایک ساتھ بیٹھے۔ رانو نے گوری کوی کے پاس جا کر کہا، گوری بہن تم نے میرے گھر توڑنے کی بہت کوشش کی، مگر یاد رکھو جھوٹ ہمیشہ چھپ نہیں سکتا، سچ ایک دن ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ میٹھو طوطا چونکہ ایک امیر طوطا تھا اور وہ اس جنگل کا راجا تھا، اگلے دن اس نے اعلان کیا، سنو 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 جنگل کے واسیوں، غور سے سنو، اگر کوئی میرے لیے سب سے خوبصورت کیک بنائے گا تو میں اسے یہ سونے کا ہار انعام میں دوں گا۔ اس کے پروں پر ایک چمکدار سنہری پر لٹک رہا تھا۔ سب پرندے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے وہ سب پرندے ہار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ رانو چڑیا نے اپنے شوہر سیدھا چیرا کو پکارا، سنو سیدھا، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، اگر ہم کیک بنا لیں تو یہ ہمارا ہار بن جائے گا۔ ہاں رانو بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ مقابلہ تو ہم ہی جیتیں گے، تمہارا ہاتھ میرا دماغ سب کام جیت جائے گا۔ ماما بابا میں بھی آپ کی مدد کروں گی، میں پھل لا کر دوں گی، پھول لا کر دوں گی اور کیک کو سجاؤں گی، لیکن ماما آپ مجھے لاڈلی آنٹی والی کہانی ضرور سنائیں گے، لاڈلی آنٹی کو اس کے شوہر نے کیسے قتل کیا تھا اور پنکی سے شادی بھی کر لی اور اس کے بچوں کو کیسے نکالا تھا گھر سے۔ بیٹی ایک تو تمہیں کہانی سننے کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے کیک بنانے کے بعد میں تمہیں کہانی سناؤں گی۔ دوسری طرف گوری کوی اپنے بیٹے جگو کوا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بیٹا جگو یہ مقابلہ تو ہم ہی جیتیں گے، مگر یاد رکھو ہمیں کیک بنانے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ماما آپ ہر بار دوسروں پر نظر رکھتی ہو، کبھی خود بھی محنت کر لیا کرو۔ چپ رہو جگو نالائق کوے، تم تو اپنے باپ پر بالکل نہیں گئے، تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، میں کچھ ایسا کروں گی کہ انعام بھی میرا ہوگا اور مجھے کیک بھی نہیں بنانا پڑے گا۔ جنگل کے ایک کونے میں بانو چڑیا اکیلی کیک بنانے میں مصروف تھی، وہ پھل کاٹتی، پیٹ پیستی، مگر اس کے پر تھک چکے تھے۔ اف میں یہ اکیلے سے کیسے کروں، کاش کوئی تھوڑی سی میری مدد کر دے۔ اتنے میں وہاں سے سیدھا چیرا گزرا۔ سیدھا بھائی میں بھی مقابلے میں حصہ لے رہی ہوں، لیکن میرے پاس میٹھے پھل ختم ہو گئے ہیں، کیا آپ میرے لیے تھوڑے سے پھل لا سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں بہن، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ منظر گوری کوی نے اپنی کھڑکی سے دیکھ لیا۔ گوری کوی دوڑتی ہوئی رانو چڑیا کے گھر گئی۔ رانو کہاں ہو رانو؟ رانو بہن تمہارا شوہر تو پھر فدا ہو گیا اس بانو چڑیا پر۔ آج پھر میں نے اسے بانو چڑیا کے ساتھ دیکھا، دونوں میٹھے میٹھے انداز میں باتیں کر رہے تھے، اور دیکھ لینا وہ کیک بنانے میں بھی اس کی مدد کرے گا، وہ ضرور بانو چڑیا کو تحفے میں وہ ہار دینا چاہتا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ وہ مقابلہ تم ہار جاؤ، اس لیے اسے وہ انعام ضرور دلوائے گا۔ کیا پھر وہی باتیں
اب تو میٹھو طوطا کا ہار بھی شاید بانو چڑیا کو ہی ملے گا۔ دیکھ لینا، تم میری بات نہیں مانتی تھی، لیکن وہ ہار اسی بانو چڑیا کو ہی ملے گا۔ رانو چڑیا غصے سے اٹھی اور بانو چڑیا کے گھر کی طرف دی۔ وہاں دیکھا کہ شیرا چڑا واقعی ایک چیری کی ٹوکری بانو چڑیا کو دے رہا تھا۔ تو گوری بہن ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ روتے ہوئے گھر لوٹی اور اداس دل سے کیک بنانے لگی۔ مما کیا ہوا؟ کچھ نہیں بیٹی، بس کیک بنانے دو مجھے، تمہارا باپ مجھے باہر نکال دے گا گھر سے، جس طرح لاڈلی کے ایک شوہر نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ مما آپ بار بار لاڈلی آنٹی کا ذکر کرتی ہے، مگر مجھے کیوں نہیں بتاتی لاڈلی آنٹی کے شوہر نے اس کو کیسے قتل کیا تھا، اس کے چھوٹے بچے کا کیا ہوا تھا؟ بیٹا وہ ندی میں بہہ گئے، لیکن یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ دوسری طرف بانو چڑیا نے کیک تو بنا لیا، مگر وہ بہت بھاری تھا۔ وہاں سے شیرا چڑا گزر رہا تھا تو بانو چڑیا نے آواز دی، سیدھا بھائی یہ کیک تو بہت ہی وزنی ہے، میں اکیلے اسے محل تک کیسے لے جاؤں؟ کیا تم میری تھوڑی مدد کر سکتی ہو؟ بس یہ کیک محل تک پہنچا دو۔ شیرا چڑا جو ایک رحم دل چڑا ہے وہ نہایت نرمی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، لے چلو ساتھ چلتا ہوں تمہارے، میں نے ابھی رانو کا کیک بھی لے کر جانا ہے۔ اور وہ بانو چڑیا کے کیک اٹھا کر محل کی طرف چل پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر گوری کبھی پھر دوڑ کر رانو چڑیا کے پاس پہنچی۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، اب تو تمہارے شوہر نے تمہارا کیک چھوڑ کر بانو چڑیا کا کیک محل تک پہنچایا ہے، تمہارے خواب ختم ہو گئے رانو، میری بہن مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ رانو چڑیا نے غصے سے اپنا کیک اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ وہ روتے روتے چپ ہو گئی۔ گوری کبھی چپکے سے اس کا کیک اٹھا کر گھر لے گئی، اسے تھوڑا سا سجایا اور خوش ہو کر بولی، اب انعام میرا ہوگا، محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ محل میں سب پرندے جمع تھے، میٹھو طوطا بڑے تخت پر بیٹھا تھا۔ چلو اب سارے پنچھی اپنا اپنا کیک لاؤ، دیکھتے ہیں کس نے سب سے خوبصورت کیک بنایا ہے۔ بانو چڑیا نے اپنا کیک پیش کیا، خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ میٹھو طوطا نے کیک کو چکھا، ارے بانو بہت ہی کمال کا کیک ہے، بہت مزیدار ہے، اس میں چیری بھی بہت کمال کی ڈالی ہے، زبردست ہو گیا۔ پھر باری آئی گوری کوی کی۔ گوری کوی نے بھی اپنا کیک پیش کیا، جو دراصل رانو چڑیا کا بنایا ہوا کیک تھا۔ واہ یہ تو بہت لذیذ کیک ہے، گوری تم نے کب سے اتنا اچھا کیک بنانا شروع کر دیا؟ اس طرح کا کیک تو اکثر رانو چڑیا ہی بنایا کرتی تھی۔ اتنے میں ہجوم میں سے آواز آئی، جگو کوا کی، رکیے سردار جی، یہ کیک میری ماں کا نہیں رانو چڑیا کا ہے، میری ماں نے تو صرف فریب دیا ہے۔ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ گوری کیا یہ سچ ہے؟ میں غلطی کر بیٹھی سردار جی، معاف کر دو مجھے۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو یہ انعام اس رانو چڑیا کا ہے جس نے سچائی اور محنت سے کیک بنایا۔ لیکن رانو تمہیں بھی ایک بات یاد رکھنا چاہیے، تمہیں اس بات کے بارے میں پہلے بھی سمجھایا تھا، بغیر دیکھے کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ رانو چڑیا آنسوں کے ساتھ مسکرا اٹھی۔ شیرا چڑا نے آگے بڑھ کر دیکھا رانو سچ آخر جیت ہی جاتا ہے۔ رانو چڑیا گھر پہنچی تو اس کی بیٹی گوریا چڑیا بولی، مما اب تو آپ کو انعام بھی مل گیا، کیا آپ مجھے اب بھی نہیں بتائیں گی لاڈلی بطخ کو کیسے اس کے شوہر نے قتل کیا تھا؟ دیکھو بیٹی، ندی کے کنارے خوبصورت سا چھوٹا سا گھونسلہ تھا، وہاں لاڈلی بطخ اپنے شوہر منو بطخ اور اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ ہر صبح وہ سب ندی میں تیرتے، مچھلیاں پکڑتے اور ندی کے کنارے پر چمکتے سورج کے ساتھ گیت گاتے۔ منو ایک محنتی مگر غرور والا بطخ تھا۔ جب تک لاڈلی بطخ اس کی تعریف کرتی وہ خوش رہتا، مگر جیسے ہی کوئی اختلاف ہوتا اس کے تیور بدل جاتے۔ پھر ایک دن جنگل میں ایک نئی بطخ آئی، پنکی بطخ۔ اس کے پر چمکدار گلابی تھے اور وہ بہت نخرے والی تھی، سب جانور اس کی باتیں سنتے تو حیران رہ جاتے۔ پنکی جب منو سے ملے تو تعریفوں کے پل باندھ دیے، واہ منو تم تو بہت بہادر ہو، ندی میں تم جیسا تیرنے والا کوئی نہیں۔ منو کے دل میں غرور بھر گیا اور وہ لاڈلی بطخ کی باتوں میں مزہ نہیں لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا دل بدلنے لگا، اسے تو اب نئی بطخ مل گئی تھی،
پنکی بطخ کی شکل میں۔ ایک دن اس نے لاڈلی سے کہا، میں پنکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تم اور تمہارے بچے یہاں سے چلے جاؤ۔ لاڈلی کا دل ٹوٹ گیا، وہ روتی رہی، بچوں کے لیے فکر مند رہی، مگر منو کا دل سخت ہو چکا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، ندی میں لہریں تیز تھی۔ لاڈلی اپنے بچوں کو سینے لگا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی، لیکن منو بطخے کو بالکل بھی اس پہ ترس نہیں آیا اور اس نے زور سے لاڈلی بطخ کو بچوں سمیت ندی میں دھکا دے دیا۔ لاڈلی بطخ کے چلے جانے کے بعد ندی کے کنارے کچھ اور دن خاموشی رہی، پھر وہاں اب پنکی بطخ نے آ کر ڈیرے ڈال لیے۔ اس کے گلابی پر چمکتی چونچ اور نخرے والے انداز نے منو کو شروع دن ہی بہت خوش کیا۔ پنکی نے آتے ہی کہا، منو، تمہاری بیوی کے جانے کے بعد اب تو یہ گھر ہمارا ہے، بہت ہی خوبصورت گھر ہے، میں سجاوٹ پسند ہوں، تمہیں میرے ساتھ میرے جیسا ہی ہونا ہوگا اور تمہیں میرے جیسی خوبصورت بطخ نہیں مل سکتی۔ منو خوشی سے بولا، ہاں پنکی، تم واقعی لاڈلی سے بہت الگ ہو، تم بہت ہی خوبصورت ہو، بالکل، میں تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوش بطخہ بنا دوں گی۔ لیکن دن گزرتے ہی اثر پنکی سامنے آنے لگے۔ اسے صبح سویرے اٹھنا پسند نہیں تھا۔ جب منو مچھلی پکڑنے جاتا تو پنکی کہتی، اوف، میں کیوں کام کروں، تم مرد ہو، تمہارا کام ہے، چلو یہ صفائی بھی تم ہی کیا کرو، برتن بھی تم ہی مانجو گے۔ پھر جب وہ شام کو واپس آتا تو دیکھتا کہ پنکی نے سارا وقت پانی میں آئینے کی طرح اپنے پروں کو دیکھنے میں گزار دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ ایک دن منو نے کہا، پنکی، ذرا میری بھی فکر کیا کرو، تھوڑا سا تو خیال رکھا کرو۔ پنکی غصے سے بولی، کیا میں تمہاری نوکر ہوں؟ میں کوئی عام بطخ نہیں، میں تو خوبصورت چیزیں پسند کرتی ہوں۔ آہستہ آہستہ ان کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ پنکی ہر بات پر شکایت کرتی، تم نے میرا ہار کیوں نہیں خریدا، میری بات کیوں نہیں مانتے، میرے لیے نئے کپڑے نئے جوتے چاہیے مجھے، میں نے تمہیں کہا تھا میں بڑے پتوں والا گھونسلہ بنانا چاہتی ہوں۔ منو کا دماغ گھومنے لگا، وہ سوچنے لگا، لاڈلی کبھی ایسی نہیں تھی، وہ کام میں بھی بہت خوش رہتی تھی، وہ میرا انتظار کرتی تھی اور تب تک کھانا نہیں کھا لیتی تھی جب تک میں نہیں آتا تھا۔ اب ندی کے کنارے وہ پرسکون گھر، جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، جھگڑوں، چیخوں اور غروروں کی آواز سے گونجا رہتا تھا۔ پنکی اکثر تانا دیتی، تمہارے بغیر بھی میں رہ سکتی ہوں، مجھے تو بس تمہارا گھر چاہیے تھا۔ ایک دن منو غصے میں ندی کنارے بیٹھ گیا۔ پانی کے بہاؤ میں اس نے اپنا عکس دیکھا، وہی چہرہ جس میں پہلے محبت تھی اب صرف پچھتاوا تھا۔ اس وقت چنو خرگوش وہاں آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، منو، تم نے جو کیا وہ سب نے سنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لاڈلی بطخ تمہارے دھکے سے ندی میں گر گئی تھی، تم سمجھتے ہو یہ بات ہمیشہ چھپی رہے گی؟ نہیں منو، جنگل کے خاموش سب پرندے جانتے ہیں کہ تم نے ہی بطخ کو مار دیا، اپنی ہی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا۔ منو کا رنگ زرد پڑ گیا، اس نے ہلکا کر کہا، میں نے تو صرف غصے میں کہا تھا۔ چنو خرگوش نے سر جھکا کر کہا، غصہ کبھی بہانہ نہیں بناتا، تم نے ایک ماں، ایک بیوی، ایک معصوم دل کو توڑا ہے اور تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگلے دن جنگل کے سارے جانور اکٹھے ہوئے تو کالو کوا نے اعلان کیا، ہم سب جان گئے ہیں سچ کیا ہے، لاڈلی کے آنسو ندی کے پانی میں بہہ گئے، مگر اس کا درد آج ہم سب کے دلوں میں گونج رہا ہے۔ منو خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ پنکی نے منہ پھیر لیا کیونکہ اب کوئی بھی اس کے نخرے نہیں دیکھ رہا تھا۔ منو نے ایسا سے کہا، کاش میں اس وقت واپس لا سکتا، کاش میں سمجھ پاتا کہ محبت ظاہری خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے، دل کی سچائی سے ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد منو اکثر ندی کنارے اکیلا بیٹھا رہتا، پانی میں اس کی پرچھائیاں ہلتی رہتی جیسے لاڈلی کی یاد میں سے پکار رہا ہو۔ دوستو، ایک دن کالو کوا نے اعلان کیا کہ منو کو لاڈلی بطخ کو مارنے کے جرم میں پھانسی دے دینی چاہیے اور آخرکار منو کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کہانی کو دیکھ سکیں۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ظلم اور دھوکہ وقتی خوشی تو دے سکتا ہے مگر سکون نہیں۔ جو دوستوں کے سچے دل کو توڑتا ہے لیکن خود اپنے دل کی آواز سے ڈرنے لگتا ہے، اور سچ چاہے کتنا بھی چھپا دیا جائے ایک دن سب کے سامنے ضرور آ ہی جاتا ہے۔ دوستو، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کرتی ہوں لیکن آپ کمنٹ نہیں کرتے، میرا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتا دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے کہ نہیں۔
آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔